محمد علی صدپارہ اپنے دو غیر ملکی ساتھیوں سمیت دنیا کی دوسری بڑی بلند ترین چوٹی کو سر کرنے کی کوشش میں لاپتہ ہو گئے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آڈیو سٹوری سہیل احمد بلاگز پر۔ محمد علی صدپارہ جمعے کے روز اپنی کیمپ ٹیم اور گھر والوں سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اور جس کے بعد پاکستانی اتھارٹی نے ان کو سرچ کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم بات کریں گے K2 کے ڈیتھ زون اور کوہ پیماؤں کے زندہ رہنے کے چانسز پر، کیونکہ یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کی سلامتی کے لیے اندازے لگانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ K2 کا جو بلندی کے علاوہ آس پاس کا ایریا ہے وہ کوہ پیما اپنی زبان میں اسے ڈیتھ زون کہتے ہیں، یعنی موت کا گھیرا۔ اس موت کے گھیرے میں کوہ پیماؤں کو کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، اور اتنی بلند ترین چوٹی پر جو کہ دنیا کی دوسری بڑی بلند ترین چوٹی ہے، یہاں پر زندہ رہنے کے امکانات کتنا ہو سکتے ہیں۔ K2 پر موت کی شرح 29% ہے، یعنی 70% ہم امید کر سکتے ہیں کہ محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھی زندہ سلامت ہو سکتے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ اب ان کی باڈی کو تلاش کیا جائے۔ ہم دعا گو ہیں محمد علی صدپارہ کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے کہ وہ صحیح سلامت گھر کو لوٹ آئیں۔ ڈیتھ زون کے بارے میں بتاتا چلوں، K2 کا جو آس پاس کا ایریا ہے اسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے۔ اتنی بلندی پر آکسیجن بہت ہی کم ہو جاتی ہے، جس سے کوہ پیماؤں کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے، اسی لیے وہ آکسیجن سلنڈر ساتھ رکھتے ہیں۔ دوسری فرسٹ ایڈ کٹ ان کے پاس موجود ہوتی ہے جو کہ ضرورت کے وقت کام آ سکتی ہے۔ یہاں زندہ رہنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کو جلد ڈھونڈ لیا جائے گا۔ آپ اور ہم محمد علی صدپارہ اور ان کی ساتھیوں کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک اگلی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ السلام علیکم۔